پھر میں وہ خادم حسین رضوی صاحب والی بات کروں گا، انہوں ہلکا نہ جانو، ہاں جیڑا پونکدا جے نبی تے پونکدا جے، تے تواڈے بزرگ بھی نبی اتے پونک کے گئے نے، تے تواڈے بزرگ بھی نبی اتے پونک کے گئے نے۔ تو دیکھو جنہ انہوں نے پچھلے 1200 سال پونکیا سی، 12 سال اللہ تعالیٰ نے کیڈی وڈی بلا چھڑ دیتی ہے، ہاں سارا گند صاف ہو گیا جی 12 سال۔ جی ہم ابھی بتاتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کس نے بھونک ماری ہے، اور مرزے نے گند صاف کیا ہے یا گند پھیلایا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ایک تسبیح کی فضیلت آتی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ اس فضیلت کا تذکرہ کرتے ہوئے مرزے نے جو بھونک ماری ہے اور جو گند پھیلایا ہے وہ آپ سن لیں۔ تو صحیح مسلم ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ نماز پڑھ کے، آپ کو کہیں کام تھا، آپ گھر آئے پھر کہیں گئے، تو جاتے وقت آپ نے دیکھا کہ سیدہ جویریہ آپ کی بیوی جو ہے وہ مصلی پہ بیٹھی ہیں، آپ کافی دیر بعد واپس آئے، سورج کافی بلند ہو چکا تھا، تو آپ نے کہا تم صبح سے ابھی تک بیٹھی ہو؟ کہا یا رسول اللہ، فرمایا دیکھو تم صبح سے بیٹھی ہو اور میں نے تمہارے آنے کے بعد 4 کلمات 3 دفعہ پڑھے اور مجھے تم سے زیادہ ثواب مل گیا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کون سے؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ کے ساتھ یہ 4 کلمات، یہ 3 دفعہ پڑھنے ہیں، صبح شام کے اذکار میں بھی ہم نے ڈالی ہوئی حدیث صحیح مسلم کی، تو مجھے اس سے زیادہ ثواب مل گیا۔ اچھا مجھے بتائیں، نبی علیہ السلام کوئی نعوذ باللہ سست تھے دعوت کے حوالے سے، دین کی پریکٹس کرنے کے حوالے سے؟ تو اگر حضور علیہ السلام کو یہ ثواب مل رہا ہے تو مجھے آپ کو کیوں نہیں ملے گا؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ وہ تو ڈیڈیکیٹڈ تھے نا دین کے لیے، وقف تھے نا، اللہ کے پیغمبر تھے۔ اگر یہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ بھی یہ سکپ کریں اور ان کو ثواب ملے، ہم تو پھر بھی اپنی دنیاوی کمزوریوں کی وجہ سے، مجبوریوں کی وجہ سے یعنی یہ اہتمام نہ کر سکیں، تو ہمیں تو بدرجہ اولا مل جائے گا، تو یہ ثواب اس سے زیادہ ثواب مل جائے گا، تو ہمیں تو بدرجہ اولا مل جائے گا، تو ہمیں تو بدرجہ اولا مل جائے گا، تو ہمیں تو بدرجہ اولا مل جائے گا۔ یہ ہے مرزے کی بھونک اور مرزے کا گند۔ مرزے کی بات کا حاصل یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس تسبیح پر جو ثواب ملتا تھا، ہم پڑھیں گے تو ہمیں بدرجہ اولا ثواب مل جائے گا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ بدرجہ اولا کا معنی یہ بنتا ہے کہ مرزا یہ کہنا چاہتا ہے پہلے درجے میں ہمیں ثواب ملے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسرے درجے میں ثواب ملے گا، نعوذ باللہ۔ تو ناظرین آپ خود بتائیں یہ گند ہے یا نہیں؟ مرزے نے گند صاف کیا ہے یا گند پھیلایا ہے؟ کیا یہ بھونک ہے یا نہیں؟ اور اس کی اس بات کا پورا حوالہ بھی سن لیں، مجلس نمبر 110، اس میں 1 گھنٹہ 3 منٹ کے بعد اس کی یہ گفتگو ہے۔ اگر مرزا اور اس کے شاگرد یہ تعویل کریں کہ جی مرزا بدرجہ اولا کا لفظ بولنا چاہتا تھا، زبان سے نکل گیا بدرجہ اولا، تو پہلے تو یہ تسلیم کریں کہ مرزے نے یہ بھونک ماری ہے، مرزے کے منہ سے یہ گند نکلا ہے، یہ بکواس نکلی ہے۔ دوسری بات، اگر وہ یہ تعویل کریں گے تو ایک اور بھونک بن جائے گی، کیونکہ بدرجہ اولا کا لفظ اگر بولا جائے یہ بھی بھونک ہے، آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہے، کیونکہ بدرجہ اولا کا مطلب پھر یہ بنے گا کہ آقا علیہ السلام کو جو ثواب ملتا تھا ہمیں وہ ثواب بہتر درجے میں ملے گا حضور علیہ السلام کے مقابلے میں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ بھی بھونک بن جائے گی۔ جی مرزا جی گند آپ نے پھیلایا ہے، صاف ہم کر رہے ہیں، اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اپنی اس بھونک سے اعلانیہ توبہ کریں، رجوع کریں۔